ابراہیم علیہ السلام کا جو ابتدائی واقعہ تھا جس کی وجہ سے انہیں عراق میں نمرود نے آگ میں بھی ڈالا تھا اور والد نے بھی پھر انہیں نکالا تھا، وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ نمرود چونکہ بت پرست تھا اور بت پرستی کرتا بھی تھا، لوگوں سے بھی کرواتا تھا۔ اس نے اپنے زمانے میں بڑے بڑے بت کدے بنائے ہوئے تھے، ان میں بڑے بڑے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، لوگ ان کی پوجا کرتے تھے، ان بت کدوں میں جاتے تھے۔ ان کے ہاں بھی ایک ترتیب یہ تھی کہ سال میں ایک سالانہ میلہ اور تقریب ہوتی تھی جس کے لیے سارے لوگ مل کر جاتے تھے شہر سے باہر، ایک دن 2 دن وہاں رہتے تھے اور پھر واپس آ جاتے تھے۔ ایک دفعہ یہ اپنے اس میلے میں جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کوئی ایسا توریہ اور الفاظ استعمال کیے کہ جو زومان الفاظ ہوتے ہیں، کہا کہ انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا۔ اب یہ جھوٹ بھی نہیں تھا، طبیعت اس لیے کہا کہ ٹھیک نہیں کہ طبیعت پر بوجھ ہو رہا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اسے دیکھ دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، ان معنوں میں کہا گیا۔ وہ یہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام بیمار ہیں، جا نہیں سکتے، انہیں چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سے یہ بات کہی، ذہن میں رکھی ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ میری جو قوم ہے یہ عقلیات کو بہت زیادہ مقدم رکھتی ہے، عقلی باتوں سے بڑی متاثر ہوتی ہے، اسی لیے پیچھے گزرا بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چاند اور سورج اور ستاروں کے ذریعے سے بھی لوگوں کو سمجھایا تھا، عقلی دلیلیں تھیں، یہاں بھی عقلیات کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی۔ ان سے یہ کہا گیا، پہلے یہ کہا تھا کہ میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں گا کہ جس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ تمہارے معبود کسی کام کے نہیں ہیں، کوئی ایسا کام کروں گا۔ اب یہ موقع تھا، سارے لوگ چلے گئے اپنے اس کام پہ۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہ اس بڑے بتکدے میں داخل ہوئے، ایک کلہاڑی لی اور تمام بتوں کو توڑ دیا، اور جو بڑے بت تھے وہ کلہاڑی لے کر اس کے گلے میں لٹکا دی اور چھوڑ کے باہر آ گئے۔ یہ لوگ جب واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہمارے سارے بت جو خدا ہیں ان کے سارے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے تھے۔ اب بڑے پریشان ہوئے، شکایت گئی نمرود تک۔ نمرود نے کہا بھئی کس نے توڑے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں شک ہے اسی نوجوان پر، اس نے کیا ہوگا۔ نمرود نے کہا شک کی بات نہ کرو، یقینی دلیل کے ساتھ ثابت کرو، اگر انہوں نے کیا تو پھر میں اس کو سزا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں نے تو نہیں کیا، وہ بڑا جو بیچ میں یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا، بلکہ کہا کہ وہ جو بڑا تو ہے وہ تو صحیح بیچ میں موجود ہے، نہیں بڑا خدا، مختلف بت تھے، کچھ چھوٹے تھے کوئی بڑے تھے، ایک سب سے بڑا تھا۔ کہا جو بڑا ہے وہ تو کھڑا ہے نا بیچ میں صحیح سلامت، اس سے پوچھو نا، وہ بتائے گا کس نے کیے، اور کلاڑی بھی اسی کے پاس ہے، اس سے پوچھو۔ اب یہ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے، کہتے یہ تو بول نہیں سکتا۔ کہا جو بول نہیں سکتا تو پھر وہ خدا کس بات کا؟ جس کے سامنے سارا اتنا کچھ ہوا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ کیسا خدا ہے تمہارا؟ اب یہ لوگ عقلی دلیل میں ہار تو گئے، لیکن ظاہر ہے حکومت اور بادشاہت تھی اس کے پاس۔ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ اپنی ہار، اگرچہ وہ ہار حقیقت ہو، اس کو ذلت سمجھتے ہیں۔ اب انہوں نے طریقہ بدلا کہ بھی آپس میں مشورے کی کہ بھی کوئی طریقہ نکالو اس نوجوان سے جان چھڑائی جائے اور اپنے خداؤں کی اس عزت کو بچاؤ جو ہماری بے عزتی ہوئی ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ طریقہ نکالا کہ ان کو آگ میں ڈال کر جلا دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے نمرود نے حکم جاری کر دیا کہ بھی سب لوگ لکڑیاں جمع کریں۔ 7 دن تک پورے عراق کے لوگ لکڑیاں جمع کرتے رہے، 7 دن تک۔ بادشاہ کا آرڈر تھا کیسے نہ کرتے، لکڑیاں جمع ہوئیں، اس پر تیل اور ساری چیزیں ڈالی گئیں، اس کو میں آگ جلائی۔ جب آگ لگی اس کو تو وہ آگ کے شعلے اتنے بلندی تک جا رہے تھے کہ اب انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکیں کیسے۔ چنانچہ یہ جو جھولا سا نہیں ہوتا جس میں بٹھا کے لوگ ایسے جھولا دیتے ہیں، رسی کا ہوتا ہے، جیسے گاؤں دیہاتوں میں لوگ درختوں میں رسی باندھ لیتے ہیں اور اس پہ جھولے کھاتے ہیں، اس طرح کا ایک جھولا سا بنایا گیا۔ اس جھولے میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا اور ہاتھ پاؤں آپ کے باندھے گئے اور اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا۔ جس وقت آگ میں انہیں پھینکا جا رہا تھا، جبرائیل امین ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ان سے پوچھا کہ میں آپ کی کیا مدد کروں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس کے لیے مجھے پھینکا جا رہا ہے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کی کوئی ضرورت نہیں، آپ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ کے اندر پھینکے گئے تو کئی دن تک وہ آگ، تاریخی روایت میں تھا کہ 7 دن تک وہ آگ جلتی رہی۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے اس آگ کے اندر پہنچے، اللہ کی طرف سے حکم، مخلوق آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، کونی بردن و سلاما، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے آگ اپنی حقیقت کو بدل لے، اب تم آگ رہو گی، شکل تمہاری آگ والی لیکن حقیقت آگ والی نہیں رہے گی، تم ٹھنڈی ہو جاؤ، اور اتنی ٹھنڈی بھی مت ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگے، وہ سلاما درمیانی۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر رہے، 7 دن تک وہ آگ جلی۔ اس کے بعد جب وہ بالکل راکھ واکھ سب ہٹائے کہ ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت، تاریخی روایت میں تھا کہ صرف وہ رسیاں جن سے ہاتھ مبارک باندھے گئے تھے وہ رسیاں جلی بالکل صحیح تھے۔ اس چیز کو دیکھ کر وہ اور لوگ پریشان ہوئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اب کوئی اور راستہ تو نہیں ہے، ان کو نکالا جائے۔ کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ اس وقت جو حضرت سارہ تھی، ان کے چچا کی بیٹی تھی، انہوں نے دیکھا تھا یہ سارا منظر کو نظر آیا تھا، اللہ نے ان کے دل کو تبدیل کر دیا تھا، پھر ان سے نکاح بھی ہو گیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے
نمرود کا جبر بھی تھا، اور ان کے والد جو آزر تھے وہ نمرود کی حکومت میں شامل بھی تھے، وزیر بھی تھے بڑے. تو ان دونوں کے پریشر تھن پر ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکالا گیا کہ آپ یہاں سے جائیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے رخصت لے کر پھر مصر کے راستے سے ہوتے ہوئے شام اور کنعان کی طرف آ گئے تھے. راستے میں ساتھ حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے وہ بھی ساتھ تھے، 3 آدمی تھے یہ. اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی اور راستے سے ان کو الگ کر دیا. ان سے کہا آپ سدوم کی طرف چلے جائیں. سدوم ایک علاقہ تھا اس زمانے میں، اب وہ دنیا کے نقشے پر نہیں ہے، مٹ چکا ہے. اس کا ذکر انشاءاللہ حضرت لوط علیہ السلام کے جب ذکر آئے گا سورہ شعراء میں وہاں ہوگا.